اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فکر امت۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو سید المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فکر امت کے لحاظ سے قرآن و سنت میں ہمیں بہت سے موضوعات ملتے ہیں، اس میں سر فہرست تو یہ موضوع ہے کہ آپ کو امت کی یہ فکر تھی کہ میری امت جنت میں جائے اور میری امت کے لیے محشر کے دن آسانیاں ہوں، اور میری امت جنت میں بلند مقامات پر فائز ہو۔ اس لحاظ سے ہماری گفتگو ماضی میں کئی نشستوں میں ہو چکی ہے، بالخصوص شفاعت کی اقسام کے لحاظ سے۔ آج کی گفتگو کا دائرہ کار یہ ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے روز مرہ کی زندگی کے لحاظ سے اپنی امت کو ایسی ہدایات عطا فرمائیں کہ جن کے نتیجے میں امت اپنی دنیا کی زندگی میں بھی پریشانیوں سے محفوظ رہے اور نتیجتاً آخرت کی عظمتیں بھی میسر آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بارہا اس حقیقت کا بیان کرتے رہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو
اس قدر ہدایات نہیں دیتا نقصان سے بچانے کے لیے، جس طرح جس قدر اور جتنی ہدایات نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائی۔ یہ موضوع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی ہم اس جہان میں موجود ہیں، اور روزانہ ہمیں ان ہدایات کی ضرورت ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو آپ کی محبت ہے، امت کی جو آپ کو فکر ہے، اس کے لحاظ سے آپ نے نہایت ہی شفقت کے نتیجے میں وہ ارشادات فرمائے ہیں، تو ہمیں ان تمام امور کی طرف دھیان دینا چاہیے تاکہ ہم ان نقصانات سے بچ سکیں جن سے بچانے کے لیے 14 صدیاں اس وقت سے بھی پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حالات کو سامنے رکھ کر ہمیں متنبہ فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے جہانوں کی رحمت ہیں، وہ رحمت ہزاروں شعبہ جات میں، کروڑوں اقسام میں موجود ہے، اور اس میں ایک چیپٹر یہ بھی ہے کہ آپ نے وہ احکام ہمیں دیے ہیں کہ جن کا نتیجہ رحمت ہے، جن کے ثمرات رحمت ہیں، اور جن کے ذریعے سے بندہ رحمت کا مستحق بنتا ہے۔ بخاری شریف میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ جس وقت تم سوتے ہو تو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا چھوڑ کے نہ سو، بلکہ آگ پہلے بجھا دو اور پھر تم سونے کے عمل میں مصروف ہو۔ لا تترکوا النار فی بیوتکم، اپنے گھروں میں آگ کو نہ رہنے دو، یعنی آگ جل رہی ہو، جس طرح کہ مثلاً آج سردیوں میں آگ کی انگیٹھی، کوئلے جل رہے ہوں، اور اس کے ساتھ اب جو ہیٹر ہیں بجلی کے یا گیس کے، یعنی جس سے کسی لحاظ سے بھی آگ لگ سکتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آگ کو چھوڑ کر آرام نہ کرو کہ یہی آگ تمہارا گھر جلا سکتی ہے، تمہیں جلا سکتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی متوجہ کیا کہ جو اس زمانے میں چراغ جلتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چوہا اس کی وہ جو ڈیوٹ ہے تیل کے اندر، جس کو ایک طرف سے آگ لگا کے جلایا گیا ہے، کہ چوہا اسے کھینچ کے چھت میں چڑھ جائے اور وہی آگ چھت کو لگ جائے، جس کے نتیجے میں تمہارا نقصان ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں اپنی امت کو، ایسے دنیا میں بھی نقصان سے بچانے کی فکر ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اذا استجنح اللیل، جب رات چھا جائے۔ دوسری حدیث میں ہے کان جنح اللیل، اس کا مطلب بھی ہے کہ رات آ جائے، یعنی سورج غروب ہو جائے۔ فکفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو اندر روک لو، یعنی انہیں باہر گلیوں بازاروں میں نہ نکلنے دو، غروب آفتاب کے فوراً بعد، غروب آفتاب کے وقت۔ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کہ عین اس ٹائم کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو شیطان جو ہیں وہ گلیوں میں پھیل جاتے ہیں۔ شیطان یعنی اندھا دھند دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو وہ نظر نہیں آتے، چونکہ قبیلہ جن سے ہیں اور جن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان سب اقوام کے لحاظ سے، چونکہ جن بھی آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے رہے، وہ بھی مستقل احادیث موجود ہیں، اور آپ کی نگاہ سے جن چھپ نہیں سکتے، تو جس طرح یعنی وہ دوڑ لگاتے ہیں، یعنی ایسی صورتحال میں کہ جب عام یعنی جانوروں کا دوڑنا ایسا ہو کہ وہ کوئی توجہ ہی نہ کریں، دھیان ہی نہ دیں، اور جو بھی نیچے آتا ہے آتا جائے، ایسی جو دوڑ ہے، تو جن ایک تو وہ ٹولہ ان کا ویسے ہی اغوا کرتا ہے لوگوں کو، اور دوسرا کہ وہ بے خبری میں جب دوڑ رہے ہیں، تو ایسی صورتحال کے اندر بالخصوص جو بچے ہیں وہ جنوں کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، جب سورج غروب ہو، رات چھا جائے، تو اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ شیاطین اس وقت پھیلتے ہیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ، جب کچھ وقت گزر جائے، یعنی آدھ گھنٹہ گھنٹہ غروب کے بعد، تو فرما کہ اب ضرورت کے پیش نظر تم بچوں کو بھیج سکتے ہو، فَخَلُّوهُمْ، بچوں کو چھوڑ دو۔ یہ کفو کے مقابلہ میں ہے، یعنی اب وہ خطرہ نہیں جو خطرہ غروب کے متصل بعد تھا، کہ اب جدھر جدھر یعنی جنہوں نے پہنچنا ہے، ان کی وہ ٹریفک آمد و رفت وہ ہو چکی ہے، یعنی اب وہ شاذ و نادر ہیں، یا جنوں کے جو مقامات ہیں، مثلا جہاں کوڑا کرکٹ ہو، گندگی ہو، ہڈیاں پڑی ہوں، وہ تو پھر بھی یعنی وہاں تو پھر بھی وہ ہوں گے، لیکن یہ جو عمومی طور پر ہر طرف وہ اندھا دھند دوڑ رہے تھے، وہ خصوصی وقت یہ تھا کہ غروب آفتاب کے فوراً بعد۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اتنی فکر ہے اپنی امت کی کہ جو چیزیں عام لوگوں کو بلکہ سائنس کو بھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ جن کا وجود، جن کدھر جا رہا ہے، ان کی حرکات و سکنات کیا ہیں، ان کے معمولات کیا ہیں، ان سے خطرات کیا ہیں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا، یعنی جس طرح آپ نے دیگر احکام دیے، تو یہ بھی فرما کفو، اپنے بچوں کو روک لو۔ اب روکنے والا جو ہے وہ ایک طرف تو نقصان سے بچے گا، اور دوسری طرف اسے اطاعت رسول علیہ السلام کے نتیجے میں اجر و ثواب ملے گا کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا ہے۔ اور یہ یعنی ظاہر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے بارے میں کتنی فکر ہے، خواہ وہ کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا بڑا ہے، جس طرح کا بھی ہے، بشرطے کہ وہ سرکار کی شریعت کو ماننے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر ہزارہا شعبہ جات میں ہماری رہنمائی کی ہے، تو اس سلسلہ میں دن رات کے اوقات کے گزرنے کے لحاظ سے اور اپنی اولادوں کے تحفظ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص 24 گھنٹوں میں سے اس وقت کو خطرناک ترین قرار دیا جنوں کی کارروائیوں کے لحاظ سے، کہ اس وقت یعنی وہ جن جو ہیں وہ بچوں کو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، اور دیگر یعنی ان کو مبہوت کر دیں، ان کے حواس بچوں کے سلامت نہ رہیں، یعنی اس طرح کی کارروائیاں، یہ کوئی محض وہمی چیز نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائیوں پر مطلع ہو کر آپ نے امت کو ان سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے ریلیٹڈ جو جنوں کے احکام ہیں وہ اس وقت موضوع نہیں، لیکن اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو درختوں کا سایہ ہے اس کے نیچے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے سے منع کیا، کہ وہاں سے بھی جن جو ہیں وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی کہ ہڈیوں کو اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر دیہاتوں میں جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے اور بارش ہے اور ڈھیلے نہیں مل رہے اور استنجا کے لیے کوئی خشک چیز اور نہیں ملی، تو کسی نے ہڈی کو استعمال کر لیا، تو یہ بھی بہت سخت رد عمل اس پر بھی ہو سکتا ہے
چونکہ جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت جو ہے وہ ہمارا لحاظ نہیں رکھ رہی کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان پر تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ گوشت پیدا کرتا ہے تو ہم وہ کھاتے ہیں، اور یہ وہ ہڈیاں استنجے میں استعمال کرتے ہیں تو ہماری خوراک کو یہ آلودہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا کہ یہ جو لید ہے یعنی خشک لید وہ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، وہ لیدنا جب بالکل خشک ہو، جب اور کوئی چیز نہ مل رہی ہو، تو اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے شکایت کی کہ وہ تو ہماری سواریوں کا چارہ ہے اور یہ اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں، تو اس طرح ہمارے حقوق پر تجاوز ہو رہا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر مخلوق کے حقوق کے محافظ ہیں، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اکٹھا کر کے ارشاد فرمایا کہ لا تستنجو بالروث والعظام، ہڈیوں سے اور ان لید کے ان ٹکڑوں سے جو خشک ہو مت استنجا کرو، کیوں؟ فإنہما زاد اخوانکم الجن، یہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے، اخوانکم الجن۔ تو یعنی اس میں ایک اپنائیت کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی مخلوق ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں، اور اگر تم لحاظ رکھو گے تو وہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر تم ان کو چھیڑو گے تو پھر ان کا حملہ بھی ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے تم بچ کے رہو کہ یہ زاد و اخوانکم الجن، کہ جنوں کا یہ سامان ہے، زاد راہ ہے، یعنی ان کی سواریوں کا اور ان کا اپنا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی فکر امت پر ہے، لا تستنجو، کہ استنجا نہ کرو بالروث والعظام، کہ تم تو نہیں اس کو جانتے کہ اس سے ان پر کتنا بڑا حملہ ہوتا ہے اور وہ کتنے بفر جاتے ہیں، پھر تو اس سے تمہارا نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بتایا کہ اذا ذهب ساعۃ من العشاء، یعنی کچھ وقت گزر جائے غروب کے بعد تو پھر وہ خطرہ نہیں رہتا جو کہ پہلے تھا۔ یہ بات بھی یعنی عام نبوت کے حواس کے علاوہ کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور آج یعنی اس کے شواہد جو ہیں وہ صداقت رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر آج بھی موجود ہیں۔ یعنی یہ ڈرائیونگ کے لحاظ سے جو مشکل ترین وقت بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب غروب آفتاب جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس کے فوراً بعد، کیونکہ جب کچھ وقت گزر جاتا ہے تو پھر رات کا وہ اندھیرا اور طرح کا ہوتا ہے، اور دن کی روشنی ویسے ہی روشنی ہے، اور صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے یا اس سے پہلے وہ جو اندھیرا ہے وہ اندھیرا بھی خطرناک نہیں، اور سورج طلوع ہو رہا ہو وہ بھی خطرناک نہیں۔ یہ ٹائم جس وقت غروب کا وقت ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد یعنی وہ جو منظر دھندلا ہوتا ہے وہ اس میں جنوں کی دوڑ کا اثر ہوتا ہے، تو اس واسطے یعنی وہاں رکنے کا حکم دیا بالخصوص کہ بچوں کو روک لو، اور اس سے یعنی مطلقاً جو ایک اس وقت کے اندر خطرات ہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت کے لحاظ سے وہ واضح کیا۔ اور یہ تجربے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کا جو مطلقاً اندھیرا ہے یعنی اس کی اور نوعیت ہے، اور یہ غروب کے متصل بعد کا جو اندھیرا ہے اس کی اور حیثیت ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں بھی متوجہ کیا، اور پھر رات کے دیگر علیحدہ اور احکام ہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ ضرور بچوں کو نکالو، یہ یعنی اباحت کے لیے ہے۔ اذا حللتم فاصطادوا، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ جب تم احرام کھولو تو شکار کر لو، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شکار کرنا کوئی ضروری ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شکار کرنا چاہے اس کو اجازت ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی ہے، اور اس کے ساتھ پھر رات کے بارے میں سینکڑوں احادیث ہیں، رات کی جو احتیاطیں ہیں سونے کے لحاظ سے اور دیگر امور کے لحاظ سے۔ اور ساتھ ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَغْلِقْ بَابَكَ، جب رات آ جائے تو اپنا دروازہ بند کرو، یعنی گھر کا دروازہ، حویلی کا دروازہ، پھر مختلف جو کمروں کے دروازے ہیں وہ دروازے بند کرو، اور ساتھ وَذْكُرْ اسم اللہ
بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، دروازے بند کرنے کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھو۔ اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دروازے یعنی کواڑ نہیں ہیں، تاک جن کو پنجابی میں کہتے ہیں، تو پھر لکڑی کھڑی کر دو، اور اگر لکڑی نہیں تو دھاگا ہی باندھ دو، لیکن ساتھ بسم اللہ پڑھو۔ تو اب وہ جن اندر داخل نہیں ہوں گے، یعنی ویسے ان کی اتنی پاور ہے کہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں جو خاص قسم کے جن ہیں، لیکن یہ شریعت کی پاور اس سے بھی بڑی ہے کہ اگر دھاگے پر بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ باندھ دیا گیا تو اب یعنی ویسے یہ بڑے بے حکمے ہیں، جو پنجابی میں بے حکمہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز مانتے نہیں، کوئی یہ لحاظ نہیں کرتے، لیکن یہ شیاطین بھی یہاں آ کے بے بس ہو جاتے ہیں اور بسم اللہ کا ادب وہ بھی کرتے ہیں کہ چونکہ اس دھاگے پہ بسم اللہ پڑھ کے اس کو باندھا گیا ہے تو یہ دھاگا میں توڑ نہیں سکتا۔ یعنی یہ ہے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی قوت۔ یعنی امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی کسی ایک محلے کے کسی ایک گھر میں جن کے داخلے کو روک نہیں سکتی، اور ادھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ کروڑوں گھروں سے جنوں کو روک سکتی ہے۔ یعنی صرف اس پر عمل کریں، بسم اللہ پڑھ کے جب وہ دھاگا ہی باندھ دیں اس نیت سے کہ اب یہاں خیر رہے اور جن اندر داخل نہ ہو۔ اور پھر یہ شریعت کے اپنے امور ہیں، ویسے یعنی یہ جن کی اتنی پاور ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو بندے کے خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور جہاں تک خون کا سرکل ہے وہاں تک جاتا ہے، یعنی جسم کے ہر حصے سے چکر لگا کے باہر آ جاتا ہے۔ تو اس کو یعنی بندہ اپنے اندر جانے سے بھی نہیں روک سکتا، لیکن شریعت جب روکتی ہے تو گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا کہ جب اس پر عمل کر لے۔ اور جب بھی گھر داخل ہو رہا ہو تو اس گھر کے سارے افراد اگر یہ معمول بنا لیں کہ ہر بندہ جب گھر میں داخل ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو پھر اس گھر کے اندر جن داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مغرب کے وقت کی جو ہدایات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان پر کامل یقین کے ساتھ جب کوئی عمل کرے گا تو یقیناً اس کو اس کے اچھے نتائج، بھرپور نتائج میسر آئیں۔ اور اس طرح کی جو احادیث ہیں ان کے لحاظ سے جو شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے یا تجربہ کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، چونکہ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ شک 1% بھی نہ ہو اور 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہ ہو، اور جب سند صحیح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ثابت ہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے مکمل یقین رکھتے ہوئے ان پر عمل کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا وَأَطْفِ مِصْبَاحَكَ، کہ جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو، یعنی اس سے جو آگے آنے والے خطرات ہیں ان خطرات سے امت کو بچانے کے لیے، یعنی یہ کروڑوں مائیں بھی اپنے بیٹے سے بیٹوں سے جتنی جتنی ان کی محبتیں ہیں اکٹھی کریں تو وہ سرکار کا جو امتی سے پیار ہے اس کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم چراغ بجھاؤ وذکر اسم اللہ، اور یہاں بھی اللہ کا نام لو، چراغ بجھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھو، اور ساتھ فرمایا او کے سقاءک، یعنی آج جو احتیاط ڈاکٹر بتاتے ہیں یا سائنس میں ہے اس کا ایک دائرہ کار ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ وہ آگے توہم پرستی ہے، یعنی یہ جو کرونا کی صورتحال میں یعنی احتیاط کی آڑ میں پورے دین کو داؤ پر لگا دینا، لیکن شریعت احتیاط کا بھی حکم دیتی ہے، اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ کار بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو مشکیزہ ہے پانی کا، کیونکہ اس وقت پانی مشکیزوں میں ہوتا تھا، تو مشکیزہ جو ہے اس کے اوپر رسی ہوتی تھی، یعنی جس طرح شلوار کا جو نالا ہوتا ہے وہ کھینچیں تو وہ بند ہو جاتی ہے، یا
पुराने ज़माने में थैली पैसों वाली जो है ऊपर उसके वो बनाकर नेफा और उसमें वो धागा डाल दिया जाता था। तो इस तरह मिशकीज़े का जो मुंह है उसके अंदर भी, यानी चमड़े का जो मिशकीज़ा है उसके अंदर भी रस्सी होती थी कि वो इस तरह खींच देने से मिशकीज़े का मुंह ऊपर से बंद हो जाता था। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औ के सिका का वज़कुर इस्मल्लाह, मिशकीज़े का मुंह भी बंद कर दो और इस पर भी अल्लाह का नाम लो। यानी अगर मिशकीज़े का मुंह खुला रहे तो उसमें कोई कीड़े मकोड़े दाखिल ना हो जाएं या और कोई जहरीली चीज़ उस पर असरअंदाज ना हो। तो ये एहतियात शरीयत है। यानी यहाँ कोई कहे कि नहीं कुछ नहीं होता और यहाँ आकर कोई अदम एहतियात की तरफ जाए, तो यहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ये चीज़ तुम जहन में रखो और एहतियात करो, इसको बंद करके रखो। और यहाँ भी बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया और साथ फरमा वखम्मिर इना का, अपने बर्तन ढांप के रखो, अपने बर्तन ढांप के रखो, वज़कुर इस्मल्लाह, और बर्तन ढांपते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ो। यानी एक है काफिर का बर्तन ढांपना, एक है मोमिन का बर्तन ढांपना, तो इन दोनों में जमीन व आसमान का फर्क है। यानी जब ये सरकार का हुक्म समझ के बर्तन ढांप रहा है और साथ बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है, तो इसको जो तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा वो और किसी को नहीं मिल सकता। यानी बाकी की जो तदाबीर हैं उनकी और हैसियत है। और आप ये साथ इसकी तरफ तवज्जो करते जाएं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के अहवाल के लिहाज से इस्लाह की कितनी फ़िक्र है कि ये बीमार ना हो जाएं, बर्तन अगर खुले पड़े रहे, कोई सांप गुजरता है, कोई इस तरह की चीज़, और उसके जहरीले असरात जो हैं उनकी वजह से जो खाना डालेंगे तो उसमें ये इन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो ये दीन इस्लाम का शोबा, उसमें बाकायदा हिदायत भी दी कि अगर कोई ख़वातीन इस्लाम घर में बर्तन ढांप रही हैं और इसको शरीयत समझ के ढांप रही हैं तो फिर अपनी हिफाजत भी है और उधर जन्नत भी है, कि इसके नतीजे में कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया है उस हुक्म पे अमल किया जा रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलौ तारुद अलैहि शैया, अगर कपड़ा नहीं है बर्तनों पर देने के लिए तो फरमाया ऊपर कोई छड़ी रख दो बिस्मिल्लाह पढ़ के। यानी अकल तो ये कहती है ना कि पूरी तरह वो वहाँ पर ढांपा हुआ होगा बर्तन ने तो कोई हवा भी दाखिल ना हो तो फिर जरासीम नहीं जाएंगे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस पर सारे ही वैसे नंगे पड़े हैं कि चीज़ है कोई नहीं रखने वाली, तो तुम ऊपर उसके एक छड़ी रख दो, कोई तिनका रख दो बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो फिर भी वो इंतज़ाम शरीयत की तरफ से हो जाएगा और तुम्हें फ़ायदा भी मिलेगा और हिफाजत भी होगी। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं जिन्नों के लिहाज से ये भी हुक्म इरशाद फरमाया। जाम तिरमिज़ी में जो हदीस शरीफ मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अहकाम दिए, ये भी रात गुजारने के लिहाज से हैं। यानी अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि ये वक्त तो मुझ पे आता ही नहीं। यानी रात तो रोज़ दिन के बाद रात आती है, और जो आगे खाने पीने की चीज़ें हैं, हर बंदा ज़िंदा रह ही तब सकता है जब खाता पीता है, और उस खाने पीने के बाद फिर उसने सोना है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न शैतान हस्सासुन लहासुन, फरमाया कि शैतान बड़ा हसास है। ये हसास लफ्ज़ तो हम बोलते हैं ख़ुद अपनी ज़ुबान में, पंजाबी में, उर्दू में, सेंसिटिव है बड़ा, शैतान बड़ा हसास है। अब ये भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के शोबाजात हैं कि आपको फरिश्तों की आदतों का भी पता है, शैतानों की आदतों का भी पता है कि फरिश्ते उनकी रहमत कैसे हासिल की जा सकती है। यानी दूसरी तरफ फरमाते हैं कि जब मुर्ग अजान देता है तो वो फरिश्ते को देख के देता है, और जब गधा इन्हेनाता है तो शैतान को देख के इन्हेनाता है। यानी ये जो पैमाने हैं
سیکورٹی کے لحاظ سے کہ دشمن آ گیا ہے یا دوست آ گیا ہے، یعنی خیر خواہی کرنے والا موجود ہے، تو دیگر جو ہیں مخلوقات ان کے لحاظ سے، اور یہ بھی سامنے بات آئی کہ جزوی طور پر کچھ چیزیں انسانوں کو نہیں دی گئیں جو حیوانوں کو دی گئی ہیں۔ اب مرغ کی آنکھ وہ دیکھ سکتی ہے جو بندے کی نہیں دیکھ رہی، یعنی عام ہم جیسا بندہ، ولیوں کی آنکھ تو اور ہے، یعنی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ فرشتہ آیا ہوا، مرغ کو پتہ چل گیا کہ فرشتہ آیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ شیطان آیا ہوا، گدھے کو پتہ چل گیا کہ شیطان آیا ہوا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ مختلف قسم کے ادراکات اور اس کی لحاظ سے صلاحیتیں مختلف مخلوقوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جزوی فضیلت ایک عام چیز ہے اور کلی طور پر انسان ہی اشرف المخلوقات ہے، اگرچہ بعض جزوی فضیلتیں تو باقی کو بھی دی گئی ہیں۔ اب یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حساس، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، تو مطلب کیا ہے؟ شدید الحس ہے، بہت زیادہ، بہت تیز، بہت دور تک یہ محسوس کر لیتا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے اس کے حواس تیز بڑے ہیں، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کے پاس خصوصی طاقت ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ فرمایا کہ یہ حساس بڑا ہے، دوسرا لحاس بڑا ہے۔ لحاس لحظ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، یعنی اس کو چھونے کی بڑی عادت ہے۔ شیطان کو، ابلیس ایک ہے، شیطان کروڑوں ہے، یعنی اس کی اولاد نسل در نسل۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اس رحمت کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اتنی خطرناک چیز کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیکورٹی بھی دے دی، وارننگ بھی دے دی، الارم بھی عطا کر دیے کہ وہ کیسے آتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے اور تم کیسے اس سے بچ سکتے ہو۔ فرمایا شیطان جو ہے حساس بھی ہے، لحاس بھی ہے، یعنی اس کی کہیں سے بھی جب گزرتا ہے تو وہ اپنے اس کے جو چھونے کے ذرائع ہیں وہ ضرور استعمال کرتا ہے اور چیز کو چھو جاتا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَاحْذَرُوهُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے بارے میں اس سے بچ کے رہو۔ فَاحْذَرُوهُ، اس سے بچو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے اوپر، یعنی خود بچ کے رہو اس سے۔ اب یہاں صرف بچوں کی بات نہیں، سب بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، فرمایا اس سے، شیطانوں سے تم بچ کے رہو۔ اور اس میں 7 ہدایات جو دیں، فرمایا وَمَن بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ، کہ جو بندہ رات کو سویا اور اس نے کوئی چیز کھائی ہوئی تھی جس کی خوشبو اس کی انگلیوں میں تھی کھانے کی یا اس کی چکناہٹ، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل میں جو لفظ غمر ہے یہ گوشت کی خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی گوشت تناول کیا ہوا ہو تو بندے کی انگلیوں کے ساتھ جب وہ بوٹی لگی تو اس کی ایک خوشبو انگلیوں میں باقی ہے، اور ایسے ہی چکناہٹ۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من باتا، جس نے رات گزاری، وفی یادہ ریح غمر، حال یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے گوشت کی، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، اسے اگر کچھ ہو گیا، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو پھر وہ اپنے آپ کو ملامت کرے، یعنی میں نے تو اس کو متنبہ کر دیا ہے، یعنی وہ پھر اپنی سستی سے شکایت کرے۔ میری شریعت نے تو یہاں بھی رہنمائی کی ہے کہ ایسے ہاتھ لے کے اگر تم آرام کرو گے تو شیطان کا حملہ ہوگا۔ اگر تمہیں حالت نیند کے اندر شیطان نے آ کے دبا لیا یا اور اس طرح کوئی حادثہ ہو گیا تو فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اور کسی کو ملامت نہ کرے کہ فلاں نے مجھے اس طرح کر دیا ہے، فلاں نے مجھے یہ کر دیا ہے، وہ اپنے آپ سے ملامت کرے، اپنے آپ کو ملامت کرے، فلا یلومن الا نفسہ۔ تو اس میں بھی واضح فرمایا
کہ اگر اس طرح وہ سویا تو اس پر خطرہ ہے کہ اس پر کوئی حملہ ہو جائے، اور دوسری طرف یعنی اسی چکناہٹ اور ایسی صورتحال میں کئی کیڑے مکوڑے جو کہ اس تلاش میں ہیں، کئی کاٹنے والی چیزیں وہ اس کی انگلیاں آ کے کاٹ سکتی ہیں، اور اس کا منہ اس نے جو کلی نہیں کی اور وہی گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، تو اس طرح کئی چیزیں کاٹنے والی اس پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک امت پر شفیق ہیں اور کتنا پیار ہے اور کس قدر بچاؤ چاہتے ہیں کہ دنیا میں میرے غلاموں کو کوئی پریشانی نہ ہو، اور ہدایات ان کو یعنی عبادت کی ریاضت کی ہدایات تو اپنی جگہ، یہ یعنی زندگی گزارنے کے لحاظ سے کہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں ایک نہیں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں کہ جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر رہنمائی کی، یہاں تک کہ جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ باتیں اپنے ماحول میں ڈسکس کرتے تھے، اور ابھی اس ماحول میں کافر لوگ بھی تھے، تو جب یہ صحابہ ایسی باتیں ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے تھے اور سمجھا رہے ہوتے تھے، تو جو چلتے پھرتے کافر یہ باتیں سنتے تھے تو وہ کہتے تھے کیا تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتے ہیں؟ تو صحابہ ان کو کہتے تھے کہ کوئی شفیق باپ اپنے بچوں کو اتنی گہرائی کی اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں بتاتا جتنی باتیں سرکار اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں۔ اور اس موقع پر پھر صحابہ نے یہ مثال دی، فرمایا ہمارے رسول علیہ السلام تو ہمیں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بیت الخلاء میں جانا ہو تو وہاں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ آسانی سے وہاں سے وہ فارغ ہو سکے۔ یعنی باپ سے بڑھ کر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر مہربانی فرمانے والے ہیں، اور یعنی ایسی چیزیں کہ جو ایک ویسے تو بڑی شخصیت کے شایان شان نہیں سمجھی جاتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے موضوعات بھی بیان کرے، لیکن سرکار کی ایسی بڑائی ہے اور اپنے غلاموں پر اتنی شفقت ہے کہ آپ ان امور کو بھی بتاتے ہیں تاکہ کسی لحاظ سے بھی کوئی محرومی کا سامنا کسی کو نہ ہو سکے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امور کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اور یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، تم میں سے کوئی بندہ اسلحہ کے ساتھ اپنے بھائی کی طرف اشارہ نہ کرے، یعنی مثلا تیر اس کی طرف سیدھا نہ کرے، کلاڑا اس کی طرف سیدھا نہ کرے۔ اس وقت کا جو اسلحہ تھا اس میں بھی منع کیا کہ چھری اس کی طرف کوئی سیدھی نہ کرے، یعنی مارنے کے انداز میں کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ، تمہیں یہ معلوم نہیں، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ فِي يَدِهِ، کہ تم تو اشارے کی نیت سے کرو گے، اگلا کام شیطان کر دے گا، اور پھر کہو گے کہ وہ یعنی جس طرح کہ فائر ہو گیا، میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ پسٹل سے یا بندوق سے اشارہ کرنا یہ منع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خلاف ورزی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ کہاں تھوڑا سا جو دھکا رہ گیا تھا وہ شیطان لگا جائے گا، اور آگے یعنی اس طرح مذاق کے اندر چھری لگ جائے گی، ٹوکا لگ جائے گا، کلہاڑی لگ جائے گی کہ مارنے والے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آگے جو اتنا حصہ ہے تھوڑا سا اس میں شیطان مداخلت کرے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا، اور ایسا نقصان ہو جائے گا کہ جو پورا ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فکر ہے کہ ایسے ہی میرے کسی غلام کا ہاتھ نہ ضائع ہو جائے، کسی کی جان نہ ضائع ہو جائے، اور اس کی وجہ سے آپس میں پھر ان میں دشمنیاں نہ پیدا ہو جائیں۔ تو اس بنیاد پر جو چیز سبب بن سکتی ہے اس سے بھی روکا کہ یہ بھی احتیاط کرو۔ ایک تو ہے نا ویسے عمدن کسی کو مار دینا کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہے کہ
صرف مقصد اشارہ کرنا تھا، مارنا نہیں تھا، تو سرکار فرماتے ہیں اشارہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس اشارے کے نتیجے میں جو کام تم نہیں کرنا چاہتے وہ شیطان کی مداخلت سے ہو جائے گا، اور شیطان کی کارروائیوں میں یہ چیز بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک بندہ نہیں جانتا، لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنزُغُ فِي يَدِهِ، کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ کھینچ لے، یعنی اگر وہ چیز پڑی رہتی سائیڈ پہ تو پھر شیطان مداخلت نہ کرتا، شیطان بھی اس تاڑ میں ہے کہ یہ کوئی ایسا موقع بنے کہ بہانہ تو بنے تھوڑا سا، اگلا کام جو ہے وہ میں کر لوں گا۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا ہوگا فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تو اسی اشارے سے بندہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا، کہ جس وقت آگے قتل ہو گیا، فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا، حالانکہ آمدن تو کرنی کچھ نہیں چاہتا تھا، صرف مذاق کر رہا تھا، یا ڈرانا صرف مقصد تھا، یا ویسے ہی وہ صرف اشارہ کر رہا تھا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرما دیا، مطلقاً اسلحہ کے لحاظ سے، کہ وہ کوئی بھی خطرناک چیز ہو، لا یشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح، کوئی بھی تم میں سے اپنے بھائی کی طرف، بھائی سے مراد یہاں ضروری نہیں کہ اس کا رشتے میں بھائی ہو، یعنی کوئی بھی دینی بھائی، کوئی بھی مسلمان بندہ اس کی طرف وہ یوں اشارہ نہ کرے۔ اور آج دیکھتے ہو آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہوں گی اپنے ماحول میں کہ فلاں صرف وہ تو اشارہ ہی کر رہا تھا، آگے وہ چیز چل گئی اور ایسا ہو گیا۔ تو اس بنیاد پہ صدیوں پہلے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احتیاطیں بھی امت کو عطا فرمائیں، اور اس لحاظ سے بھی جو دین عطا کیا، ہدایات دیں، وہ بندہ مومن کے لیے یہاں بھی باعث رحمت ہیں اور اگلے جہان کے لحاظ سے بھی باعث رحمت ہیں۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحہ لے کر جو چلنا ہے، یعنی ضرورت کے پیش نظر، چونکہ شریعت میں اسلحہ کا استعمال سیکھنا، اس کے بھی فضائل بیان کیے گئے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جتنی تم قوت تیار کر سکتے ہو باطل کے خلاف وہ تیاری کر کے رکھو۔ اور پھر جو تیر اندازی ہے اس کے خصوصی فضائل بیان کیے گئے، اور تیر اندازی سیکھنے کے بعد بلانے کو اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا، جس طرح کہ یعنی اسی لسٹ میں جہاں کوئی قرآن حفظ کر کے بلاتا ہے تو ساتھ جو ہے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اگر تیر اندازی سیکھتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے، یا کوئی اسلحہ کی ٹریننگ لیتا ہے اور پھر بلا دیتا ہے، کیونکہ جہاد کا جو نقطہ نظر ہے اسلام کے سامنے، تو اب اسلحہ پاس رکھنے پر تو پابندی نہ لگائی، لیکن رکھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اذا مر احدکم فی مسجدنا، تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد میں سے گزرے، یعنی گزرنے کا یہ مطلب نہیں کہ رستہ بنایا ہوا اس نے، یعنی آ رہا ہے مسجد میں، اگلی صف میں پہنچا ہے، پھر اب نکلنا ہے، اور اس کے پاس تلوار ہے، اس کے پاس نیزہ ہے، اس کے پاس تیر ہیں کئی اکٹھے، یعنی وہ جو ایک دو تو جنگ میں یعنی تھوڑے ہوتے ہیں، وہ ترکش کے اندر کافی تیر اکٹھے باندھ کے رکھے ہوئے ہیں ایک طرف سے، اور پھالا ان کا اگر نیچے لٹکا کے چلتا ہے تو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صفوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مر احدکم فی مسجدنا، تم میں سے جب کوئی ہماری مسجد سے گزرے، او فی سوقنا، یا ہمارے بازار سے گزرے، ہمارے سے مراد اب قیامت تک ہمارے بازار سے گزرے، یعنی مسلم آبادی کا جو بازار ہے، مسلم آبادی کی مسجد ہے، اس میں سے جو بندہ اسلحہ لے کے گزرے، وَمَعَهُ نَبْلٌ، اس کے پاس جو ہے تیر ہیں، فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِسَالِهَا بِكَفِّهِ، فرمایا ان کے جو پھالے ہیں وہ اوپر رکھے ہتھیلی کی طرف، یعنی ہتھیلی میں خود تو اوپر کپڑا لپیٹ لے گا، محفوظ کر لے گا،
اب نیچے تو اس کی صرف ڈنڈی ہوگی لکڑی کی، اور چلتے ہوئے وہ تو کسی کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکتی جو پھالا پہنچا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ روک کے رکھے اس کی تیز جانب کو۔ اور یہ حکم کیوں دیا؟ فرمایا ان یصیب احدا من المسلمین منها بشیء، تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو وہ چیز نہ لگے، وہ تلوار، نیزہ، بھالا جو کچھ بھی ہے، یعنی چلتے وقت اس کو یوں لے کے چلے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا چل رہے ہیں ان کی طرف اس کی نوک نہ ہو، تاکہ لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ اور اس حفاظت کے ساتھ دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ مسلم آبادی میں حرام ہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو ڈرانے کی خاطر اسلحہ لے کے چلے، یعنی سیکورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ اور انداز ہے، اور لوگوں کو دہشت زدہ کرنا، جس طرح اب پیچھے کئی دہشت گرد تنظیمیں یا یہ معاملہ تھا کہ ان کا کام ہی صرف یہ کہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے، مثلا چوکوں میں لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں یا اپنے اسلحے کی یوں نمائش کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کو دہشت زدہ کرنا، گھبراہٹ میں لانا، یہ بھی جرم ہے کہ مسلم آبادی کے اندر کوئی گھبرائے نہیں، کوئی دہشت زدہ نہ ہو، کوئی وہاں پر خوف و ہراس کا ماحول نہ پیدا کیا جائے۔ تو اسلحہ کے لحاظ سے جہاں یہ حکم دیا کہ تم استعداد حاصل کرو، تیاری کرو، اور وہاں یہ احتیاطیں بھی بتائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یعنی جو عام گزرگاہ ہے، چلنے کی جگہ ہے، وہاں سے جس وقت کوئی لے کے گزر رہا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ یہ کہیں کسی کو چیز لگ نہ جائے، تو فرمایا کہ یہ تمہارا ذمہ ہے کہ وہ لوہے والی جو سائڈ ہے اس کی جو لگ سکتی ہے وہ اوپر رکھو اپنی طرف، تاکہ وہ اور کسی کی طرف اس کا رخ نہ ہو، تاکہ اسے اس سے تکلیف نہ ہو سکے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو احتیاطیں بتائیں، انسانوں کے لحاظ سے تو ہے ہی، آپ نے حیوانوں کے لحاظ سے بھی بتائیں۔ یعنی آج ہیومن رائٹس کے لحاظ سے بات ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہانوں کی، اور اپنے غلاموں کو حیوانوں کے لحاظ سے جو آداب تھے، حقوق تھے، ان سے بھی متنبہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گھوڑی پر جو تمہارا ظلم ہے اس کی وجہ سے تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ، کسی گدی پر بوجھ لادنے کے لحاظ سے جو تم نے خلاف شریعت کیا تو اس کا اگر تمہیں قیامت کے دن نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ تم اس کیس میں قیامت کے دن کہیں آگ میں نہ چلے جاؤ۔ اس سلسلہ کی ایک حدیث ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سواریوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، یعنی جس طرح عام روٹین میں کہ بندے پہنچے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک اس طرف اونٹنی لے کے کھڑا ہے، دوسرا اس طرف، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، فرمایا اپنی سواریوں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ، ممبر جس پہ بیٹھ خطبہ دیا جاتا، ایاکم بچو اس سے، ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، منابر ممبر کی جمع ہے، ظہور ظاہر کی جمع ہے، کہ اپنے سواریوں، اب دابا میں وہ گدی ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، فرمایا ان کی جو پشت ہے اس کو تم منابر نہ بناؤ، ممبر نہ بناؤ۔ دوسری حدیث شریف میں نے یہ پڑھا، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ لا تتخذوها کراسیکم، ان کو اپنی کرسی نہ بناؤ۔ یعنی یہ فرق دیا کہ سواری اور کرسی میں فرق ہے، کہ جب سفر ہو رہا تھا تم بیٹھے تھے تو اس وقت وہ سواری تھی، اور فرمایا رب نے ان کو تمہاری سواری تو بنایا ہے، تمہاری کرسی نہیں بنایا۔ اب مدینہ منورہ کے بازار میں جو تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تم سواری سے کرسی والا کام لے رہے ہو، تو رب نے سواری کو سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا۔
تو یعنی اس حد تک دین رحمت ہے کہ جانوروں کے لحاظ سے بھی اس اتنا حقوق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس میں بھی بہتری بالآخر انسانوں کی ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت مل رہی ہے اور اگر یہ لحاظ نہ رکھیں تو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اس لحاظ سے بھی میرے غلاموں کا نقصان نہ ہو۔ تو فرمایا ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، اپنے چوپایوں کی جو پشتے ہیں ان کو منبر بنانے سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فإن اللہ انما سخرها لکم لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، فرمایا یہ رب نے تمہارے لیے مسخر کیے، رب نے، یعنی اگر رب ذوالجلال نے انہیں تمہارے تابع نہ کیا ہوتا تو تم 40-50 مل کے بھی ایک گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکتے، یعنی کسی کو بٹھا نہ سکتے اس کو پکڑ کے آگے پیچھے سے، یعنی اس قدر وہ تمہیں اپنی ٹانگوں سے رون دیتا۔ فرمایا رب نے اسے سمجھایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، قرآن مجید میں ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے کیوں بنائے؟ لترکبوها، تاکہ تم سواری کرو، وزینہ، اور اللہ نے یہ زینت بنائی تمہارے لیے کہ تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو اپنی زینت محسوس کرتے ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں انما سخرها لکم، رب نے تمہارے تابع یہ کیے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ وہ بے عقل ہو کے رب کے کہنے پہ تو ہمارے تابع ہو گئے۔ تو اے حضرت انسان تو بھی تو سوچ کہ رب نے کتنے جانوروں کو، لاکھوں کروڑوں کو تیرے تابع کر دیا ہے، اور جس رب نے ان جانوروں کو تیرے تابع کر دیا ہے تو اس رب کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ کسی خاص بندے کے لیے تو سواری بنے جو وقت کا حاکم ہے اور عام بیٹھنا چاہے تو وہ نہ بیٹھنے دے، وہ ہر ایک کے لیے تابع ہے کہ رب نے اس کو مسخر کر دیا ہے۔ تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سخرها لکم، رب نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے، کیوں؟ لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ یہ تمہیں ان شہروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم ادموئے ہو جاتے وہاں پہنچنے تک، خود اگر تمہیں چل کے جانا پڑتا یا اپنا بوجھ خود اٹھا کے لے جانا پڑتا تو پھر تمہیں اتنی مشقت ہوتی، تو رب نے یہ تمہارے تابع کر دیے۔ اب یہ تھوڑا کام ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھا کے آگئے ہیں، تمہیں اٹھا کے آگئے ہیں، اب جب تم پہنچ چکے ہو اس شہر میں جہاں تم پہنچنا تھا تو اب اس کو ممبر نہ بنا لو، اس کو کرسی نہ بنا لو، بلکہ اب اس سے نیچے اتر آؤ۔ اس قدر یعنی گہرے اور باریک حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے کہ رب نے جس مقصد کے لیے انہیں تابع کیا وہ مقصد تم نے پورا کر لیا، تو اب اس سے زائد ان پہ کیوں تم بوجھ ڈال رہے ہو؟ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْدُوا حَاجَتَكُمْ، یہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ ارکبوہا سالمہ ودعوہا سالمہ، کہ جس وقت تم ان پہ سواری کرتے ہو تو ان کی سلامتی کا بھی خیال رکھو، اور جب ان کو چھوڑتے ہو تو پھر بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو۔ یعنی جب تم سواری کر رہے ہو تو سلامتی کیا ہے کہ اگر کوئی نہر اتنا وہ نالا چوڑا ہے کہ یہ چھلانگ مار کے اس کو عبور نہیں کر سکتی سواری، تو تم خواہ مخواہ اس کو زیادہ چوڑی جگہ سے گزارتے ہو کہ وہ اس میں اسے تکلیف ہوتی ہے، یا چلاتے وقت یوں دوڑاتے ہو کسی پہاڑی کو وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو، اس کو اس طرح تیز کر کے لے جاتے ہو، تو نا اس کی سلامتی کا خیال رکھو۔ اور جس وقت تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو تو اس وقت بھی تم اس کی سلامتی کا خیال رکھو، یعنی اسے پانی پلاؤ، اسے چارہ ڈالو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے تمہاری آخرت کے لحاظ سے کل مفید ہوں گی۔ تو یہ چند احادیث اس موضوع کے لحاظ سے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اور جب سرکار نے متفکر ہو کر یہ احکام دیے ہیں تو ہم پھر کتنے ہی یعنی اپنے دشمن ہوں گے کہ سرکار تو ہماری فکر میں ہوں اور ہمیں وہ ہدایات دیں
اور ہم ان ہدایات کی طرف توجہ ہی نہ کریں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ساری عمر گزر جائے اور یہ جو نصاب ہے مومن کا یہ ہم پڑھے ہی نہیں، ہم سنے ہی نہیں، یہ موضوعات سامنے آئے ہی نہیں، یا یہ ہے کہ پتہ چل جائے پھر بھی ہم سنی انسنی کر دیں اور اس پہ عمل نہ کریں. تو یہ خود جو سرکار نے فرمایا پھر ہم نے تو کمی کوئی نہیں چھوڑی، تم خود ہی اپنے دشمن بنے ہوئے ہو. فلا یلومن الا نفسہ، پھر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ جو ہمارے کہنے پر پھر بھی اس کو نقصان ہوا اور اس نے ہماری احتیاط کو استعمال نہیں کیا تھا. تو اس بنیاد پر شریعت مطہرہ کے لاکھوں کروڑوں جو اسباق ہیں ان میں سے ایک سبق ہماری زندگی میں ان چیزوں کا بھی ہے، اور یہ سمجھ کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے ہم دنیا میں بھی نقصان سے بچیں گے اور آخرت کیا نقصان جو ہے اس سے بھی بچیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں اجر و ثواب ملے گا. رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.